موضوع الدرس في إثبات المعاد وأحوال السعداء والأشقياء سورة المدثر تفسیر ابن کثیر. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أصفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں مشرکین مستہزئین معاندین کا رد بیان فرمایا ہے. جیسے دروس سابقہ میں آپ نے پڑھا ہے سنا ہے کہ جب اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے جہنم پہ 19 خزانت جہنم مقرر فرمائے ہیں تو کفار نے اس کو استہزاء بنا دیا کہ بھئی 19 کیا کر سکتے ہیں، ہماری تعداد تو ہزاروں میں ہے. اس پر اللہ نے ان کا رد فرمایا کہ بدبختو، یہ تمہاری غلط سوچ ہے، وہ 19 انسان نہیں فرشتے ہیں. اور فرشتے کی تو ایک طاقت اتنی ہوتی ہے
کہ جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے ہو۔ اور پھر اللہ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ہم نے جو 19 کا عدد رکھا ہے یہ بھی ایک امتحان ہے کہ ایمان والے اور اہل کتاب جو صحیح معنوں میں کتب سابقہ کو ماننے والے ہیں ان کا تو ایمان بڑھ جاتا ہے بھی اللہ نے فرمایا ہے تو اس میں حکمت ہے۔ البتہ جن کے قلوب میں جن کے دلوں میں روگ ہے، کفر کا روگ ہے، نفاق کا روگ ہے وہ استہزاء کرتے ہیں کہ ماذا اراد اللہ بہذا مسئلہ، ایسی مثال دینے سے کیا ضرورت ہے کہ 19 کا عدد 19 کیا کر سکتے ہیں۔ تو یہ امتحان کا نتیجہ کیا ہوگا؟ کذالک یضل اللہ من یشاء ویہدی من یشاء، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے وہ جس کو چاہیں گمراہ کر دیں، جس کو چاہیں ہدایت دے دیں۔ اور آگے اللہ نے ارشاد بھی فرما دیا کہ یہ 19 اس لیے نہیں ہے کہ اللہ کے پاس فرشتوں کی کمی ہے، وما یعلم جنود ربک الا ھو، میرے محبوب تیرے رب کا لشکر جو ہے نا اس کو تو اللہ کے سوا کوئی جانتا ہی نہیں ہے کہ وہ کتنی فرشتے ہیں۔ لا تعد ولا تحصى، ان کا عدد کسی کو معلوم نہیں۔ البتہ بعض روایات سے ان کی کثرت کے بارے میں حضور پاک نے فرمایا کہ میں نے لیلۃ المعراج میں جب بیت المعمور کی زیارت کی، جو آسمانوں میں اللہ کا کعبہ ہے، جیسے زمین میں یہ کعبہ ہے آسمانوں میں بھی اللہ کا کعبہ ہے، اور بیت المعمور جو ہے وہ 7ویں آسمان میں، اور عین اسی کعبے کے ہی حال میں ہے۔ یعنی اگر اللہ اپنی قدرت سے بیت المعمور کو نازل فرمائے زمین پہ تو اسی عین کعبے پہ آ کے بیٹھے گا، یعنی اس کا بھی طول و عرض اتنا ہے۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ حضور یہ اللہ کا کعبہ ہے اور 70,000 فرشتہ ایک دن میں آ کے اس کا طواف کرتا ہے، اور جو 70,000 فرشتہ ایک دفعہ طواف کر لیتا ہے اس کو پھر قیامت تک بھی موقع نہیں ملے، یعنی اتنے اللہ کے فرشتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ فرشتوں کی تعداد جو ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ اور اسی طرح دوسری حدیث مبارک میں بھی حضور پاک نے فرمایا اتت السماء وحق لها ان تئتا، کہ آسمان پہ جب بوجھ پڑے تو چرچراہٹ کی آواز آتی ہے۔ فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ آسمانوں میں ایک بالشت کے برابر بھی جگہ خالی نہیں، بلکہ کوئی فرشتہ کھڑا ہے، کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے، سب اللہ کی تسبیح تحمید تقدیس بیان فرما رہے ہیں، اور سب کا وظیفہ ہے سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح۔ اور بعض پڑھتے ہیں سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی القدرت والجبروت، سبحان الحی الذی لا یموت۔ تو بہرحال معنی یہ ہے کہ فرشتے تو اتنے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا اس کو کوئی بھی نہیں جانتا۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا اور قسم کھا کے کہ کلا والقمر، ہرگز نہیں، تم جو کچھ کہہ رہے ہو غلط ہے، مجھے قسم ہے چاند کی، واللیل اذ ادبر، اور مجھے قسم ہے رات کی جب وہ پیٹھ دے کے جاتی ہے، یعنی رات ختم ہوتی ہے، والصبح اذا اسفر، اور قسم ہے مجھے صبح کی جب وہ روشن ہوتی ہے، انہا لإحدی الکبر، یہ جہنم اور جہنم کا ذکر جو ہے یہ بہت بڑی نشانیوں میں سے، اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے، نذیرا للبشر، انسانوں کے ڈر کے لیے اللہ نے اس کا ذکر فرما دیا قرآن میں، احوال رسول پاک میں، لمن شاء منکم۔ اب جب سب باتیں واضح ہو گئیں، اب جو چاہے تم میں سے حق کی طرف بڑھے، اطاعت کرے، ایمان لائے اور جہنم سے نجات پائے،
اور جو چاہے وہ ہٹ جائے اور پیچھے رہے اور کفر میں پڑا رہے تو اللہ تعالیٰ کا تو کوئی نقصان نہیں ہو سکتا۔ اب ایک مسئلہ تو یہ سمجھیں کہ اللہ نے قسم کھائی، اور کئی مقامات پہ قرآن پاک میں آتا ہے اللہ نے سورج کی بھی قسم کھائی ہے، اللہ نے چاند کی بھی قسم کھائی ہے، والشمس وضحاها والقمر اذا تلا۔ اسی طرح دوسری سورہ میں فرمایا واللیل اذا یغشی۔ تو یہ قسم، پہلی بات تو یاد رکھیں کہ قسم کھانے کی اللہ کو کیا ضرورت ہے، کیونکہ اگر ساری دنیا بھی اسلام لے آئے تو اللہ کو فائدہ کوئی نہیں، اگر ساری دنیا نعوذ باللہ کافر ہو جائے تو اللہ کو نقصان کوئی نہیں، اس کی تو عظمت شان قائم و دائم ہے۔ پھر اللہ نے قسم کیوں کھائی؟ تو اس کے بارے میں مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ دراصل قرآن پاک میں اللہ نے اپنے بندوں کو جو مخاطب فرمایا ہے نا، ان کے عقول اور ان کے عادات اور ان کے احوال کے مطابق خطاب فرمایا، کیونکہ دنیا میں بھی یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی مسئلے پہ اختلاف ہو جائے تو اس پہ شہادتیں، گواہیاں، دلائل اگر نہ ہوں تو پھر قسم۔ جیسے کہ حضور پاک نے فرمایا کہ اگر کسی بات میں جھگڑا ہے تو البینۃ علی المدعی، کہ جو دعوے کرنے والا ہے اس کے ذمہ ہے وہ کہ ثبوت لائے، گواہ لائے۔ اگر وہ ثبوت نہیں لا سکتا ہے تو والیمین علی من انکر، مدعا علیہ انکار کرتا ہے اس پر قسم ہے، بس قسم کھائے۔ جب قسم کھا لی تو بات ختم ہو گئی، کیونکہ یہ تو کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا نا کہ کوئی جھوٹی قسم کھائے گا اللہ کی۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے سارے دلائل کا ذکر فرمایا، آیات بینات کا ذکر فرمایا، مختلف اسالیب سے بیان فرمایا، اور آخر میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر ان دلائل پر بھی تم ایمان نہیں لاتے ہو تو میں خدا ہو کے، خالق ہو کے قسم کھاتا ہوں، اب تمہیں کیا جرأت ہے انکار کرنے کی؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے قسم کھا کے ہمارے حالات اور معاملات کے مطابق فیصلہ فرما دیا۔ بھی اب تو اللہ نے قسم کھا دی، تو اس لیے اللہ نے قرآن میں کئی چیزوں کی قسم کھائی۔ اور یہ بھی مسئلہ یاد رکھ لیں کہ مخلوق کو اگر قسم کھانی پڑے، پہلی بات تو یہ ہے کہ آدمی قسم نہ کھائے، بچنے کی کوشش کرے، لیکن اگر قسم کھانی بھی ہو تو اللہ کے سوا کسی چیز کی قسم نہیں ہوتی۔ واللہ، باللہ، تاللہ، اللہ کے سوا اگر کوئی آدمی کسی غیر کی قسم کھاتا ہے تو حضور پاک کی حدیث مبارک ہے، حضور پاک کا فرمان مبارک ہے کہ من حلف بغیر اسم اللہ فقد کفر، جو اللہ کے نام کے سوا کسی بزرگ کی قسم کھاتا ہے، پیر کی قسم کھاتا ہے، بچے کی قسم کھاتا ہے، اولاد کی قسم کھاتا ہے، تو یہ اللہ کے ساتھ کفر ہے۔ قسم صرف اللہ کی کھائی جاتی ہے۔ اور ایک مسئلہ یہ بھی سمجھ لیں کہ جیسے بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اچھا جی، اور جی قسم جھوٹی ہو یا سچی ہو نقصان ہوتا ہے، یہ غلط بات ہے۔ آپ سچے ہیں تو پھر کیا نقصان ہے؟ اگر آپ سچے ہیں اور اپنی سچائی پہ، صداقت پہ آپ قسم کھا رہے ہیں تو اس کا کوئی نقصان نہیں۔ ہاں البتہ وہ قسم جو ہے جو غلط کھائی جائے، جھوٹی قسم کھائی جائے، تو اس قسم پر اللہ کی طرف سے پھر عتاب آتا ہے کہ تم نے میرے نام کی قسم کھائی اور وہ بھی غلط کھائی، تو اس پہ عذاب ہوتا ہے۔ لیکن اگر سچی قسم ہے، اگر ایک حقیقت واقعہ ہے آپ جانتے ہیں، آپ اس پہ قسم کھا رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں۔ اور دوسرا مسئلہ یہ بھی یاد رکھ لیں، سمجھ لیں کہ بہت سارے میرے بھائیوں کو یہ مغالطہ ہے کہ ابھی قسم اگر ہم نے جھوٹی کھا لی تو کفارہ ہی دینا ہے نا، 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دیں گے، کیونکہ کفارہ ہے قسم کا 10 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلانا یا ان کو کپڑا دینا، اگر کھانا نہیں کھلا سکتا تو 3 روزے رکھنا، تو یہ ہے کفارہ۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی اگر ہم نے جھوٹی قسم کھا لی
تو کفارہ دے دیں گے، 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دیں گے، بات ختم ہو گئی۔ یہ غلط بات۔ کفارے والی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ایک آدمی نے ایسی قسم کھا لی جو اس کو نہیں کھانی چاہیے۔ مثلا قسم کھا لی کہ جی میں بھائی کے گھر میں نہیں جاؤں گا، قسم کھا لی کہ یار ٹھیک ہے تم میرے بھائی ہو لیکن میں قسم کا تمہارے ساتھ رہتا میں بات نہیں کروں گا، تو یہ غلط بات ہے، کیونکہ اللہ نے ہمیں حکم دیا صلہ رحمی کا کہ اپنے بھائیوں سے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرو۔ اگر غصہ بھی آ گیا ہے تو درگزر کرو، اگر اس کی کوئی غلطی ہو گئی ہے معاف کرو، اگر ناراض بھی ہونا چاہتے ہو تو 3 دن سے زیادہ ناراض رہو۔ 3 دن سے زیادہ جو ہے ناراض ہونا جو ہے وہ خلاف اسلام ہے، خلاف احکام ہے۔ تو اگر آدمی ایسی قسم کھا بیٹھے تو اس قسم کو حکم ہے کہ بھی توڑ دو اور پھر کفارہ بھی ادا کرو۔ جیسے آدمی غصے میں آگے قسم کھاتا ہے میں بیوی سے بات نہیں کروں گا، تو یہ غلط قسم ہے۔ بیوی سے بات نہیں کرے گا تو بیوی لوگوں سے بات کرے گا۔ تو ایسی قسم کھانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایسی قسم کو توڑنا چاہیے، اور جب قسم کھا کے توڑ رہا ہے تو اب کفارہ ادا کرے گا، اور وہ کفارہ کیا ہے؟ اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم، 10 مسکینوں کو درمیانہ تر، یعنی بڑے آدمی اپنے طرز پہ، غریب آدمی اپنی حیثیت میں ان کو کھانا کھلانا، تو وہ کفارہ ادا ہو جاتا ہے۔ لیکن شہادت زور جو ہے وہ تو گناہ ہے، بعض علماء نے اس کو گناہ کبیرہ میں لکھا، اس کا کفارہ نہیں ہوتا۔ اگر آدمی نے جھوٹی قسم کھائی ہے نعوذ باللہ تو گناہ کبیرہ کا ارتکاب کیا، فوراً توبہ کرے، اللہ سے معافی مانگے اور اللہ کے آگے ندامت کا اظہار کرے، اور آئندہ یہ فیصلہ کر لے کہ میں پھر کبھی جھوٹی قسم نہیں کھاؤں۔ جھوٹی قسم کھانا الگ بات ہے، اس کا کوئی کفارہ نہیں، وہ تو گناہ ہے، وہ تو توبہ کے بغیر معاف بھی نہیں ہوگا۔ یہ کفارہ وہاں ہوتا ہے جہاں آدمی کسی اچھے کام کو نہ کرنے کی قسم کھائے۔ اب اس کی ایک واقعہ بھی موجود ہے آپ کے سمجھنے کے لیے کہ سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی عادت مبارک تھی کہ وہ ہمیشہ حضور کے پاس رہتے تھے، اور رات کو بھی جب تک حضور اپنے گھر میں تشریف نہ لے جائے ابو بکر بیٹھے رہتے تھے۔ جب حضور پاک اپنے گھر تشریف لے جاتے تو ان کو گھر کے دروازے پہ پہنچا کے پھر حضرت ابو بکر اپنے گھر آئے۔ ایک دفعہ اتفاق یہ ہوا کہ حضرت ابو بکر کے گھر میں مہمان بھی تھے، اور اس کو حضور پاک کے ساتھ بیٹھنے میں دیر ہو گئی، کافی تاخیر ہو گئی۔ تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی عادت کے مطابق حضور پاک کو گھر کے دروازے پہ چھوڑ کے گھر واپس آئے، اور آتے ہوئے بیوی سے پوچھا کہ گھر میں مہمان تھے، کھانا دے دیا؟ انہوں نے کہا جی ہم نے کھانا بھیجا تھا۔ تو انہوں نے کہا ہے کہ ہم کھانا نہیں کھاتے۔ تو ہم نے اصرار کیا، انہوں نے کہا کہ واللہ لا آکل حتی یأتی ابی بکر، سب نے قسم کھا لی ہے کہ خدا کی قسم جب تک ابو بکر نہیں آئیں گے کھانا نہیں کھائیں گے، ہم بھی نہیں کھائیں گے۔ ہم تو حضرت ابو بکر کے لیے آئے تھے، کوئی کھانا کھانے تو نہیں آئے تھے، ہم تو ان کو ملنے کے لیے آئے تھے، اور اگر حضرت ابو بکر نہیں ہوں گے تو ہم بھی کھانا نہیں کھائیں۔ حضرت ابو بکر بھی غصے میں آ گیا، فرمایا واللہ لا آکل، خدا کی قسم میں بھی ایسے مہمانوں کے ساتھ کھانا نہیں کھاؤں گا، میں حضور پاک کی مجلس چھوڑ کے آ جاتا۔ میں جب حضور پاک کی خدمت میں موجود تھا تو مہمانوں کو سمجھنا چاہیے، اگر وہ ضد کر گئے ہیں تو واللہ لا آکل، میں بھی نہیں کھاتا۔ آپ نے بھی قسم کھا۔ تو آپ کی بیوی جو تھی ان کو بھی غصہ آ گیا، انہوں نے کہا ابو بکر مہمان بھی نہیں کھاتے، آپ بھی نہیں کھاتے، تو واللہ لا آکل، مجھے بھی قسم ہے میں بھی نہیں کھاؤں گا، پھر یہ کھانا اٹھا کے کسی کو دے دیں۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ بھی میں نے قسم تو کھا لی، لیکن میری قسم کی وجہ سے کتنے مہمان بھی بھوکے، گھر والے بھی بھوکے، میں بھی بھوکا رہوں، اور میں چلے آؤ کھانا، بس میں ٹھیک ہے میں کھاتا ہوں، میں اپنی قسم توڑتا ہوں۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا لے آئے مہمانوں کے پاس، مہمانوں نے کھا لیا، تو اب مہمانوں کی تو قسم پوری ہو گئی، انہوں نے تو قسم نہیں توڑی ہے،
ان کی قسم تھی کہ ہم حضرت ابو بکر کے ساتھ کھائیں گے. حضرت ابو بکر آ گئے تو ان کی تو کوئی قسم نہیں ٹوٹی. آپ کی بیوی کی بھی قسم نہیں ٹوٹی کہ انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ نہیں کھائیں گے تو میں نہیں کھاؤں گی. جب آپ نے کھا لیا تو بیوی نے بھی کھا لی. قسم صرف ابو بکر کی ٹوٹی ہے, یاد رکھیں رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ. تو حضرت سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ سارا واقعہ پیش فرمایا. تو اللہ تبارک و تعالی نے شان صدیق کے لیے قرآن نازل فرمایا اور قیامت تک اللہ کے نبی کی امت کو ایک چھٹکارا مل گیا. اللہ نے یہ فیصلہ فرما دیا کہ میرے نبی ابو بکر سے کہیں کہ گھبرانے کا مسئلہ نہیں ہے, تم نے اچھا کیا ہے اور ایسے معاملات میں ایسا کرنا چاہیے, لیکن کفارے کے طور پہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا. لہذا وہاں کفارہ ہوتا ہے, یاد رکھو. جھوٹی قسم کھانا یا جھوٹی گواہی شہادت زور یہ تو بہت بڑے گناہ ہیں, توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے. اور دوسری بات یہ ہے کہ بھی جب ہمیں اللہ کی قسم کے علاوہ یعنی ہم حضور کے نام کی بھی قسم نہیں کھا سکتے کہ جی مجھے حضور کے روضے کی قسم, مجھے مدینہ پاک کی قسم, مجھے حضرت حجویری رحمت اللہ علیہ کے آستان کی قسم, مجھے پیران پیر کے مزار کی قسم. یہ تو شرک ہے, یہ تو کفر ہے. یہ معمولی گناہ نہیں, یہ شرک ہے. یہ جو ہم کہہ دیتے ہیں دیکھو میں بچے کے ہاتھ سر پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھاتا ہوں, یار مجھے بچوں کی قسم ہے, تو یہ شرک ہے, چھوٹا موٹا گناہ نہیں ہے, یہ کفر اور شرک ہے. وجہ یہ ہے کہ آدمی قسم اس چیز کی کھاتا ہے جس کے بارے میں اعتقاد ہوتا ہے کہ یہ مجھے نفع بھی پہنچا سکتا ہے اور نقصان بھی پہنچا سکتا ہے. تو نفع نقصان پہنچانے والا اللہ ہے. تو جب ہم نے غیر کی قسم کھائی تو معنی یہ ہوا ہم نے یہ عقیدہ رکھا کہ اگر ہم نے اس کی قسم کھائی نا ہمیں نقصان ہوگا. اچھا, اور آج کل جو ہمارے بھائی ہیں جہالت کی وجہ سے اللہ معاف فرمائے, ان لوگوں کا تو یہ عقیدہ بن گیا, وہ کہتے ہیں یار خدا کی قسم کھا لینا, پیر کی نہ کھانا قسم. پیر کی کہانی پھر ایسی لگے گی کہ تم تباہ و برباد ہو جاؤ. یعنی اللہ کی تو کوئی عرض نہیں, لیکن پیر کی قسم نہ کھاؤ گی. یعنی اس کا معنی یہ ہے کہ ان کے دل میں اللہ سے زیادہ عظمت ہے اپنے پیر کی. تو اس سے بڑا کفر کیا ہوگا اور اس سے بڑا شرک کیا ہوگا. لیکن یاد رکھیں کہ اللہ نے قرآن میں تو ہر چیز کی قسم کھائی. اللہ نے قرآن میں تو والتین والزیتون کی بھی قسم کھائی. اللہ نے قرآن میں اس شہر کی بھی قسم کھائی. اللہ نے قرآن میں رات اور دن کی بھی قسم کھائی ہے. تو اس لیے یاد رکھیں کہ مخلوق کو کسی غیر کے نام پہ قسم نہیں کھانی چاہیے. اللہ تو خالق ہے, خالق کی مرضی جس چیز کی قسم کھائے. کیونکہ شرک اور کفر کا اندیشہ تو مخلوق میں ہے نا, خالق تو پاک ہے. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہے, وہ جس چیز کی بھی قسم کھائیں وہ جائز. لیکن یاد رکھیں کہ زیادہ تر آپ قرآن میں دیکھیں آپ کو زیادہ سے زیادہ دلائل جو ہے نا وہ آسمان و زمین کے ملیں گے. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. کہیں سمجھ فرمایا والسماء رفعها ووضع المیزان. کہیں فرمایا والسماء بنیناها بأید وإنا لموسعون. کہیں فرمایا اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها. تو آسمان اور زمین کا ذکر زیادہ کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان زمین پہ رہتے ہیں اور آسمان کے نیچے, آسمان چھت ہے, زمین جو ہے گویا ہمارے چلنے کی جگہ. اس لیے یہاں ہر وقت نظر پڑتی ہے. تو اللہ ایسی چیزوں کا ذکر کرتے ہیں جن کو بندے دیکھتے ہیں تو اللہ اس پہ حکم دیتے ہیں کہ غور کرو. والقمری, قسم ہے مجھے چاند کی. اب دیکھیں چاند نکل رہا ہے, بڑھ رہا ہے, پھر گھٹ رہا ہے, ڈوب رہا ہے. واللیل اذ ادبر, رات جا رہی ہے. والصبح اذا اسفر, اور صبح روشن ہو رہی ہے. تو اس سے اشارہ کیا ہے کہ جیسے یہ نظام عالم چل رہا ہے, رات جا رہی ہے, دن آ رہا ہے, دن جا رہا ہے, رات آ رہی ہے, چاند نکل رہا ہے, چاند ڈوب رہا ہے.
تو اس سے تم دلیل نہیں پکڑتے ہو کہ یہ نظام دنیا جو ہے یہ بھی ایک دن ختم ہو جانے والا ہے، اس نے بھی ختم ہو جانا ہے۔ جیسے رات ختم ہو گئی دن آ گیا، دن ختم ہو گیا رات آ گئی، اسی طرح یہ دنیا عالم دنیا بھی ایک دن ختم ہو جائے گا اور عالم آخرت کا وجود آ جائے گا۔ تو اس لیے یہ دلائل ہیں قیامت پر کہ ان کے آنے جانے پر تم نہیں نظر کرتے ہو کہ کون وہ ذات ہے جو ان کو چلا رہی ہے، جو آ رہے ہیں، جو جا رہے ہیں۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ اس کے اندر اشارہ ہے مکے والوں تم جتنی مخالفت کر لو، جتنی میرے مدنی کے فرمان پہ استدعا کر لو، رات جانے والی ہے، ظلمت مٹنے والی ہے، کفر ختم ہونے والا ہے اور میرے مدنی کا دین چمکنے والا ہے۔ وَالصُّبْحِ إِذَا أَسْفَرَ، تو علماء نے فرمایا کہ ظلمات سے مراد کفر و شرک ہے، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اللہ نے فرمایا اللہ مومنوں کے دوست ہیں جو ان کو کفر و شرک کے اندھیروں سے نکالتے ہیں اور نور ایمان کی دولت سے مالا مال فرما دیتے ہیں۔ تو کفر جو ہے وہ اندھیرا ہے، بدعات جو ہے وہ اندھیرا ہے، اور توحید جو ہے وہ روشنی ہے، سنت جو ہے وہ روشنی ہے۔ تو اس طرف اشارہ ہے کہ جیسے یہ رات مٹ جائے گی اسی طرح تمہارے کفر و شرک کی ظلمات بھی مٹ جائیں گی، اور جیسے صبح طلوع ہوتی ہے ہر چیز روشن ہو جاتی ہے۔ جب میرے مدنی کا دین آ گیا تو اب پورے عالم کو منور فرما دیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اور اس کے بعد اللہ نے قسم کھا کہ جوابی قسم کیا ہے، یاد رکھو جہاں قسم ہوگی ہمیشہ ایک قسم ہوگی، ایک مقسم بے ہوگا، پھر جواب قسم ہوگا اور اعلی قسم۔ یاد رکھیں وہاں چار چیزیں، جہاں قسم ہو وہاں چار چیزیں، جہاں تشبیہ ہو وہاں چار چیزیں ہوں، مشبہ، مشبہ بھی، وجہ، شبہ، آلت التشبیہ۔ اسی طرح جب قسم ہوگی تو وہاں بھی اعلی قسم ہوگا، قسم ہوگی مقسم بے ہوگا اور مقسم بے کے بعد اس کا جواب قسم ہوگا۔ تو اس لیے یہاں قسم اعلی قسم کیا ہے، واہ ہے والقمر، واہ قسمیہ ہے، اس واہ کو کہتے ہیں واہ قسمیہ ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے جواب قسم کیا ہے، انہا لإحدی الکبر، کہ یہ جہنم جس کا تم مذاق کر رہے ہو یہ تو اللہ کی نشانیوں میں بہت بڑی نشانی ہے، تم تصور بھی نہیں کر سکتے ہو کہ جہنم کیا بلا ہے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم انا نعوذ برضاک من سخطک ومعافاتک من عقوبتک وبک منک۔ تو اس لیے اللہ سے دعا مانگا کریں، کیونکہ جہنم تو ایسی بلا ہے کہ جنات انسان سب جب ڈالے جائیں گے لیکن پھر بھی جہنم کہے گی حل من مزید، اور ہے، اور ڈالو، اور ڈالو، اور ڈالو۔ اللہ معاف فرمائے۔ جہنم کے پھر طبقات ہیں، یاد رکھو جہنم کے طبقات ہیں، اسی لیے قرآن میں اس کے کئی نام آئے ہیں نا، جہنم بھی آیا ہے، لظا بھی آیا ہے، حامیہ بھی آیا ہے، حطمہ بھی آیا ہے، نار بھی آیا ہے، سعیر بھی آیا ہے، قرآن میں کئی نام ہیں جہنم کے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ تو جہنم کے اندر بھی درکات ہیں، طبقات ہیں، ایک سے ایک شدید عذاب کا۔ اس لیے قرآن کہتا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق جو ہیں ان کو تو سب سے نیچے والے طبقے میں ڈالا جائے گا عذاب کے لیے، کیونکہ منافقت سے اسلام کو جو نقصان پہنچا ہے وہ تو کافروں سے بھی نہیں پہنچا ہے۔ اور آج بھی جو ہو رہا ہے یاد رکھو، آج بھی اگر کفر اور اسلام کا مقابلہ ہو کفر کبھی نہیں ٹھہر سکتا۔ آج بھی وہی بات ہے کہ نقصان دینے والے منافق ہیں، ہمیں قتل کرنے والے مسلمان ہیں، ہمیں مارنے والے کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہمیں نقصان پہنچانے والے ہمارے اپنے ہیں، وہ اندر سے ہمیں کھوکھلا کر رہے ہیں۔
اور جب ہماری دیواریں کھوکھلی ہو جاتی ہیں کافر کو تو پھر ایک دھکے دینے کی ضرورت ہے، وہ دیوار گر جاتی ہے۔ باقی سارا کام تو ہم خود سے انجام دے رہے ہیں۔ کوئی منافق عقیدے کے منافق ہیں، کوئی منافق عمل کے منافق ہیں، کوئی منافق ایسے ہیں جن کو اسلام کے وجود سے عداوت ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا، بتلا دی کہ انہا لإحدى الکبر۔ اور میرے اللہ نے یہ جہنم کا ذکر کیوں کیا کہ قرآن پاک میں کئی مقام پہ جہنم کا ذکر ہے، کئی جگہ آتا ہے تکاد تمیز من الغیظ کلما القی فیہا فوج سالہم خزنتہا، اور کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتی ہے وما ادراک ما ہی نار حامیہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی مقام پر جہنم کا ذکر فرمایا ہے، تو اس کا وجہ کیا ہے؟ فرمایا وجہ یہ ہے نذیر للبشر، یہ ڈرانے والی چیز ہے انسان کے لیے، لیکن کس کو ڈرانے گی؟ جو انسان ہے۔ جو انسان ہی نہ ہو اس کو کیا ڈرانا؟ جو درندہ بن جائے اس کو کیا ڈرانا؟ جو انسانیت کی حدود سے نکل جائیں ان کو کیا ڈرانا؟ اس لیے فرمایا کہ نذیر تو ہے، یہ ڈرانے والی تو ہے، لیکن انسان کے لیے جو انسان ہوگا وہ جہنم کا نام سن کے بھی کانپ جاتا ہے، جہنم کا نام سن کر بھی وہ یعنی گھبرا جاتا ہے۔ اس لیے ایک دن میرے محبوب سیدنا ابی بکر صدیق نے محبوب دو عالم سے پوچھا حل شبت یا رسول اللہ، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ تو بوڑھے ہو گئے ہیں، یا رسول اللہ آپ تو بالکل بوڑھے لگ رہے ہیں۔ حالانکہ 63 سال تو کوئی اتنی بڑی عمر نہیں ہوتی، 63 سال کوئی ایسی عمر نہیں ہے، لوگ 100 سال، حضرت سلمان فارسی کی عمر 200 سال سے بھی زیادہ تھی، آپ کے صحابی تھے رضی اللہ عنہ، ان کی عمر 200 سال سے بھی زیادہ تھی، تو حضور کی عمر تو کل 63 سال ہے، اور یہ تو گویا کہ حضور کی عین کمال عمر کا تقاضا ہے، کیوں 30 سال کے بعد تو کمال شروع ہوتا ہے، 40 سال کے بعد آدمی اپنے صحیح مقام کو پہنچتا ہے، حتیٰ اذا بلغ شدہ وبلغ 40 سنۃ۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی تمام انبیاء کو نبوت جو ہے وہ 40 سال کے بعد عطا فرماتے ہیں کہ بھی اب ان کا تمام کمال ہو گیا ہے، اب کسی چیز نے آگے نہیں بڑھنا ہے، نشو و نما مکمل ہو گئی ہے، عقل مکمل ہو گیا ہے، تجارب مکمل ہو گئے ہیں۔ تو حضرت صدیق نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ تو بوڑھے ہو گئے، آپ کی داڑھی مبارک میں تو بال سفید آنے شروع ہو گئے، یعنی آپ کی داڑھی میں تقریباً 17 بال جو تھے وہ سفید تھے۔ یہ دیکھو یہ عشق ہے صحابہ کا کہ حضور کی داڑھی کے بال بھی گنے ہوئے ہیں، ایک ایک پہ نظر ہے، ایک ایک پہ ہر وقت عشق اسی کو کہتے ہیں نا، کہ اپنے محبوب کی ہر انداز اس کے دماغ کے اندر محفوظ، حضور کی شکل بھی محفوظ ہے، حضور کا عمل بھی محفوظ ہے، حضور کے اقوال بھی محفوظ ہیں، حضور کے افعال بھی محفوظ ہیں، یعنی حضور پاک کے مسکرانے کا انداز بھی محفوظ ہے، حضور کے پانی پینے کا انداز بھی محفوظ ہے، حضور کے کنگھی فرمانے کا انداز بھی محفوظ ہے، حضور کے سرما ڈالنے کا انداز بھی محفوظ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم تمام انبیاء برحق ہیں، تمام انبیاء شان والے ہیں، ان پہ اللہ کے کروڑوں صلاۃ و سلام ہوں، لیکن جس طرح اللہ نے میرے مدنی کی زندگی اور آپ کی صفت اور آپ کی سیرت اور آپ کی صورت اور آپ کے احوال کو محفوظ رکھا ہے، ایسا کسی پیغمبر کا نہیں۔ یہ شان اگر ملی ہے تو صرف حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی ہے، کیونکہ اللہ نے آپ کے ذکر کو اپنے ذکر کے ساتھ لازم و ملزوم قرار دے دیا۔ تو یہ یعنی عالم تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داڑھی مبارک میں جو بال ہیں وہ بھی صحابہ کو یاد ہے، تو حضرت ابو بکر نے عرض کیا شبت یا رسول اللہ آپ تو بوڑھے ہو گئے، آپ کے بال سفید ہونے شروع ہو گئے۔ یہ سفید بال جو ہیں یہ علامت ہوتی ہے نا کہ اب ہم بوڑھے ہو گئے، لاکھ مہنگیاں لگاؤ، لاکھ خطاب لگاؤ، لیکن خود کو پتہ تو ہوتا ہے نا جی، 2-4 دن گزر جائیں تو پھر سفید نکل آئیں گے،
4-5 دن نکل جائیں تو پھر صبح نکل آئیں گے. وہ ہر وقت آپ کو جگا رہے ہیں کہ جاءکم النذیر، ڈرانے والا آ گیا، آپ تیار ہو جاؤ. اب قبر کی تیاری کرو. بچپن گزر گیا، شباب گزر گیا، اب تو موت کا قرب آ رہا. تو لہٰذا ہر آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنے آنے والے دنوں کے لیے تیاری کرے. تو اس لیے حضور پاک نے فرمایا شیبتنی سورۃ ہود واخواتہا. آپ نے فرمایا ابو بکر سورۃ ہود اور اس جیسی جو قرآن میں صورتیں ہیں جن میں اللہ نے قیامت کا ذکر کیا ہے، ان کے پڑھنے کی وجہ سے میں بوڑھا ہو رہا ہوں. یعنی اللہ کا نبی جو معصوم ہے، اللہ کا نبی جو سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگا، ان کو بھی اتنا خوف. وجہ کیا تھی؟ آپ کا خوف جو ہے وہ امت کے لیے تھا کہ میری امت کا کیا ہوگا، میری امت کا کیا ہوگا، میری امت کا کیا ہوگا. ورنہ حضور پاک تو معصوم ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ جنت میں کوئی داخل نہیں ہوگا جب تک کہ حضور داخل نہیں ہوں گے. اس لیے آپ نے فرمایا کہ سب سے پہلے جنت کا دروازہ میں کھلواؤں گا، میں کھٹکھٹاؤں گا. لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کی عظمت کا اور قیامت کی ہیبت کا یہ عالم ہے. اسی لیے حضور پاک فجر کی نماز میں سورۃ قاف تلاوت فرماتے تھے تاکہ لوگ ڈریں، ان کے سامنے قیامت کے احوال آ جائیں. اسی طرح اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت، یہ سب علامات قیامت ہیں. اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت، یہ سب علامات قیامت ہیں. تو اس لیے حضور پاک نے فرمایا کہ مجھے ان صورتوں کے پڑھنے کی وجہ سے، اصل میں یاد رکھیں کہ ہم لوگ تو قرآن کو پڑھتے ہیں نا جی، بعض لوگ تو عادتاً پڑھتے ہیں کہ عادت ہے جی صبح، اور جی میں نے صبح ایک پارہ منزل کرنی ہوتی ہے، وہ تو میں نے پڑھنا ہی پڑھنا ہے. ایک پارہ پڑھ جائے گا، سمجھ ایک آیت کی بھی نہیں آئے، پتہ نہیں میں نے کیا پڑھا. اچھا بعض لوگ ہیں ان کو سمجھ بھی ہے لیکن عمل نہیں. قرآن پڑھ رہے ہیں کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹ بھی بول رہے ہیں. قرآن پڑھ رہے ہیں کہ لعنت اللہ علی الظالمین، ظلم بھی کر رہے ہیں، کفر بھی کر رہے ہیں. قرآن پڑھ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے فیصلہ فرما دیا ہے کہ جس نے میرے ساتھ شرک کیا حرمہ اللہ علیہ الجنہ، اس پہ جنت حرام ہے مشرک پہ، پھر بھی شرک کر رہے ہیں. قرآن نے حکم دیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے میرے مدنی پاک کا عمل نمونہ ہے، لیکن بدعتیں ہو رہی ہیں. یعنی ایسی ایسی بدعات ایجاد ہو رہی ہیں کہ آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا ہے. اب دیکھیں نا جی، اسی محرم میں آپ دیکھ لیں کیا نہیں ہوتا. کون سی بدعات ہیں جو محرم میں نہیں ہوتی؟ کون سے ایسے ایسے، اور سارے بالکل الف سے لے کر یہ تک جھوٹ. یعنی ایمان سے کہیں تعزیہ جو بناتے ہیں، کیا مطلب ہے تعزیہ کا؟ حضرت حسین کا روزہ ہے، ہر بزرگ کا روزہ اپنی جگہ پہ ہے، حسین کا روزہ در در گھوم رہا ہے، یہ محبت ہے؟ نہیں، آپ فیصلہ کریں. یہ کوئی تصور ہے کہ حضرت حسین کا گھوڑا آ گیا ہے؟ کوئی عقل ہے؟ اچھا بعض اوقات وہ گھوڑا ہے نا جی، آگے وہ مار رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کو، گھوڑا جو جناب ایک دفعہ وہ بھاگا نا، کئی بندے اسے کچل. حسین کا گھوڑا تھا نا، یزیدیوں کو مارنا تھا نا. کیا کوئی منطق ہے خدا کے لیے؟ مجھے سمجھاؤ، یہ کون سا دین ہے آپ؟ یہ کون سا دین ہے کہ حضور پاک کے روضہ مبارک کا باڈل بنا کے جلوس نکالے جائیں؟ ایک دفعہ پاکستان کو ایک شرف ملا تھا کعبہ شریف کے غلاف بنانے کا. ہماری بدقسمتی کہ ہم اس سے محروم ہو گئے. ابھی وہ غلاف مکے نہیں پہنچا اور جلوس نکل گیا غلاف کے، زیارت ہو رہی ہے. وہ بھائی غلاف تو کعبے پہ چڑھا ہی نہیں، تو غلاف کہاں سے ہو گیا؟ وہ تو ابھی ایک کپڑا ہے. تو کعبے پہ چڑھنے کے بعد اس کو عزت و عظمت ملے گی نا. اس لیے انہوں نے کہا جی یہ عجیب قوم. میں نے کہا باجی مہربانی یہ بھی اپنے پاس رکھو، ہمیں نہیں چاہیے، اور آئندہ ہم نہیں بنوا دیں.
ہم نے کہا بھئی عجیب قوم ہے، غلاف چڑھا نہیں جلوس پہلے نکل گیا۔ سارا دن ذاکر زور لگاتا ہے، حسین پیاسا شہید ہو گیا، لوگوں کو شربت پلا رہے ہیں۔ ایمان سے کہو خدا کے لیے چھوڑو سنی شیعہ کا جھگڑا چھوڑو، عقل تو ہے نا آپ کو؟ عقل کا تقاضا ہے کہ حسین شہید ہو گیا، ہم شربت پیئیں، خوش ہو رہے ہیں کہ حسین شہید ہو گیا۔ شربت بہنیں بنائی ہے جی، تبرک ہے علی اصغر کا۔ علی اصغر کو تو شہید ہوئے 1200 سال گزر گئے، حضرت علی اکبر نے چینی بھیجی تھی کہ وہاں سے جا کے شربت بنا لینا۔ اور خدا کے لیے یار کو مصیبت کیا ہے؟ ایک ڈرامہ پیش کرنا ہے نا جی، ایک ڈرامہ بنانا ہے کہ لوگوں کو رلایا کیسے جائے۔ وہ مذہب تو نہیں ہے، وہ تو ایک ڈرامہ ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ پاک رحمت فرمائے۔ اب ہمارے سنی حضرات جو تھے انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے جناب، تم تو 10 محرم کو کرتے ہو نا، ہم ہر مہینے میں حضور کی میلاد کا جلوس نکالیں گے۔ خدا کے بندے، اگر یہ جلوس نکالنے دین ہوتا تو حضرت حسین کی اولاد جو بچ گئی تھی وہ نہ نکالتے جلوس۔ حضور پاک کے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کبھی حضور کے روضہ مبارک کی شبیہ بنا کے جلوس نکالا؟ تمہارے اندر کوئی زیادہ محبت آ گئی؟ کیا ہے؟ بس ایک طریقہ ہے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا۔ کہیں عامل بیٹھے ہیں، کہیں جناب اسم اعظم کے ماہر بیٹھے ہیں، اور کہیں ماشاءاللہ ایک منٹی مراقبے کرنے والے بیٹھے ہیں، گردن جھکائی، ہاں تمہارے اوپر جادو ہے جی، جادو بڑا زور کا جادو، توبہ توبہ۔ اور تمہارے رشتہ داروں نے کرایا ہے جادو۔ وہ تو حضرت پھر کوئی توڑ نے کہا توڑ تو ہوگا لیکن بڑا خرچ ہوتا ہے نا، مجھے موکل کو بھیجنا پڑے گا، ان کو کھلانا پڑتا ہے، ان کو راضی کرنا پڑتا ہے۔ فی الحال ایسا کریں آپ 20,000 روپے دے دیں، باقی بعد میں حاضر۔ قوم ہے، جاہل ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ نشانی تو ہے، یہ ڈر تو ہے، لیکن نذیر للبشر، تم اللہ اکبر۔ علماء نے کیا اچھی بات لکھی ہے، بشر کس کو کہتے ہیں؟ انسان۔ بشر کس کو کہتے ہیں؟ انی خالق بشرا من طین۔ بشر کون ہے؟ لم اکن لاسجد لبشر خلقتہ من طین۔ بشر مانا انسان۔ اگر بے نکال دو تو باقی کیا رہے گا؟ ہاں جی بھئی بے صرف نکال دو باقی کیا رہا؟ شر۔ سو اگر اسلام کی بے استعانت اللہ کی مدد نہ ہو تو پھر شر ہے، وہ بشر نہیں ہے۔ اسی لیے ہر کام میں بسم اللہ ہے نا، تو اس کی اعانت نہ ہو، اس کا نام نہ ہو، توحید نہ ہو، پھر شر ہی شر ہے۔ اور اگر توحید ہے تو بشر ہے، اور پھر انبیاء ہیں، میرا مطلب وہ سید البشر ہے، افضل البشر ہے، وہ خیر البشر ہے۔ ایسے اللہ نے فرمایا انہا لإحدی الکبر نذیر البشر، اور آگے کیا فرماتے ہیں؟ لمن شاء منکم ان یتقدم۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ یہ تحدید ہے، یاد رکھو، اس کو کہتے ہیں تحدید ہے۔ جیسے کوئی غصے میں ہو تو کہتے ہیں جاؤ جو مرضی ہے کرو، اگر تم انسان نہیں بنتے ہو جاؤ جو مرضی ہے کرو۔ اللہ کی طرف سے تحدید ہے کہ میرے بندے، میں نے نبی بھیجا، علامات بھیجے، آیات بھیجے، ڈرانے والے بھیجے۔ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ۔ لیکن اگر تم نہیں مانتے ہو تو جاؤ، تمہاری مرضی ہے، یا تو میری طرف آگ بڑھو یا پھر ہٹ جاؤ پیچھے سے۔ جو میری طرف آئے گا وہ جنت میں جائے گا، جو ہٹ جائے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ اسی لیے فرمایا فَمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ فَلْيُؤْمِنْ
وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، ورنہ اللہ تو نہیں چاہتے کہ کوئی کافر ہو جائے، لیکن یہ اللہ کی طرف سے تحدید ہے کہ جو چاہے ایمان لائے، جو چاہے کفر کرے، مجھے کیا ضرورت۔ تو یہاں بھی وہی تحدید ہے، لمن شاء منکم ان یتقدم، یتقدم کا معنی آگے بڑھ کے مان لے، آگے بڑھ کے آ کے اطاعت کر لے، تاخر کا معنی پیچھے رہ جائے۔ دیکھو کوئی آدمی نماز کے آتا ہے نا، جب آگے نماز اور کوئی کھڑا ہوا ہے، تو یا تو ایمان کی طرف آ جاؤ یا پھر رہ جاؤ، جو آ جائے گا وہ بچ جائے گا اور جو نہیں آئے گا وہ۔ تو ان سارے دلائل کے بعد خلاصہ کیا نکلا؟ کل نفس بما کسبت رہینۃ الا اصحاب الیمین۔ اللہ نے فرمایا ہر نفس جو ہے مرہون ہے، یعنی بندھا ہوا ہے۔ مرہونہ مانا کسی چیز کو باندھ دینا، اور اس سے وہ نہیں نکل سکتا ہے، اپنے اعمال کے اندر بندھا ہوا ہے، ہاں مگر وہ جو اصحاب الیمین ہے۔ اللہم اجعلنا من اصحاب الیمین ولا تجعلنا من اصحاب الشمال۔ کہتا ہے جی کہ نکاح تو ہوا تھا، رخصتی نہیں ہوئی تھی، اور خلوت صحیحہ بھی نہیں ہوئی تھی، یعنی وہ میاں بیوی کسی الگ کمرے میں بھی نہیں بیٹھے، نکاح بھی نہیں ہوا، اس کے گھر بھی نہیں گئی، ویسے الگ بھی نہیں بیٹھے، اس کو کہتے ہیں خلوت صحیحہ۔ اور اس کو 3 طلاقیں ہو گئی، بس ختم۔ اللہ کے بندے، طلاق ہوتی ہی نکاح کے بعد ہے، یہ ضروری تو نہیں رخصتی ہو نہ ہو، نکاح طلاق۔ نکاح کے بعد وہ آدمی، اس کا شوہر ہے، وہ بیوی ہے، یہ باقی تو رواج ہے کہ رخصتی ہوگی اور فلاں ہوگا، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ بہرحال اگر 3 طلاقیں ہو گئی ہیں تو بہر صورت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح ائمہ اربعہ یعنی امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، سب ائمہ کے نزدیک 3 طلاقوں کے بعد اب وہ عورت اس کے لیے حلال نہیں ہو سکتی، حتی تنکح زوجا غیرہ، جب تک کہ وہ کسی دوسرے آدمی سے شادی کرے، اور وہ دوسرے آدمی سے شادی بھی کرائے والی شادی نہ ہو، ایک رات کے لیے، اپنے منشے سے شادی کرے، وہ بندہ مر گیا یا اس نے پھر طلاق دے دی تو عدت گزرنے کے بعد پھر پہلا شوہر نکاح کر سکتا ہے، ورنہ اس کے بغیر وہ حلال نہیں ہو سکتی۔ بعض علماء کرام ایک مجلس میں، ایک وقت میں، ایک حالت میں 3 کو ایک کہتے ہیں، لیکن بہرحال اللہ ان پہ رحمت فرمائے، جمہور امت کا مسئلہ یہی ہے کہ 3 ہوتی ہیں اور ایک ہوتی ہے۔ اصل میں پتہ ہے یہ جھگڑا کیوں ہوا؟ ورنہ دیکھو نا جی، ایک چھوٹا سا بچہ ہے، بچہ کھڑا ہے، اس سے پوچھو اگر 1 تھپڑ مارو تو کیا کہے گا؟ 1، 2 مارو کیا کہے گا؟ 2، 3 مارو کہے گا ابا جان آج استاد نے مجھے 3 تھپڑ مارے۔ یہ تو نہیں کہے گا چونکہ 1 دفعہ مارے تھے لہذا 1 ہو گیا۔ جس کو لگیں گے اس کو بھی پتہ لگے گا مجھے 3 تھپڑ لگے ہیں یا 1 لگا ہے۔ اصل وجہ سمجھو، پہلے دور میں لوگ ایمان والے تھے، ان میں ایمان بالکل پہاڑ کی طرح تھا، جھوٹ بولنے کا تصور بھی نہیں تھا، یعنی وہ سوچ ہی نہیں سکتے تھے کہ مسلمان جھوٹ بولتا ہے۔ وہ ایک بزرگ تھے، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، اللہ ان کی قبر پہ رحمت فرمائے، تو بچوں کو پڑھاتے تھے۔ اس زمانے میں گھڑیاں شڑیاں تو تھی نہیں، انہوں نے میخیں لگائی ہوئی تھیں کہ بھئی یہ میخ ادھر ہو تو 11 بج گئے، ادھر ہو تو 12 بج گئے، ادھر ہو تو 1 بج گیا، چھٹی کرنی ہے 12 بجے۔ اچھا وہ طالب کیا حرکت کرتے، وہ 11 بجے جو تھی نا جی اس کو پیچھے کر دیتے کہ کبھی اب تاکہ چھٹی جلدی مل جائے، اور استاد جی 12 بج گیا، انہوں نے کہا اچھا جاؤ چھٹی۔ تو ایک دن ان کے والدین آئے، انہوں نے کہا حضرت آپ بادشاہ بندے ہیں، یہ خود جا کے میخ نکال لیتے ہیں، غلط جگہ لگا دیتے ہیں، آپ کو کہہ دیتے ہیں جی 12 بج گئے ہیں۔ آپ جو کہہ رہے ہیں بھائی مسلمان کا بچہ جھوٹ نہیں بول سکتا۔ انہوں نے
نے کہا حضرت یہ جھوٹ بول رہے کہ بھائی نہیں میں نہیں مانتا، مسلمان کا بچہ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اپنا ایمان تھا نا کہ مسلمان ہو اور جھوٹ، تو وہ زمانہ تھا ایمان والا۔ وہ بتاتے تھے کہ جی میں نے طلاق تو ایک دی ہے، لیکن لفظ میں نے 3 دفعہ کہا ہے اسی کو مؤکد کرنے کے لیے، تاکید کرنے کے لیے، تاکہ بیوی کو پوری طرح پتہ لگ جائے کہ میں نے طلاق دی، طلاق طلاق طلاق۔ حالانکہ میری نیت بھی ایک تھی اور طلاق بھی میں نے ایک دی ہے۔ 2 دفعہ اس لفظ کو میں نے صرف دہرایا تھا تاکہ اس کو تاکید ہو جائے، سمجھ آ جائے، اس کو پتہ لگ جائے، ورنہ میری نیت ایک تھی۔ تو وہ سچ بولتے تھے، اس لیے فیصلہ ہوتا تھا بھی ٹھیک ہے پھر ایک ہے۔ اب جب دور آیا حضرت عمر کا، انہوں نے کہا لوگوں نے تو کھیلنا شروع کر دیا، وہ دور تو اور تھا، اب طلاق ہو رہا۔ انہوں نے کہا 3 ہے تو 3، اور حضور کا فرمان ہے کہ ثلاث جدہن جد وحضرہن جد، النکاح والطلاق والعتاق۔ 3 چیزیں جو ہے ان کی حقیقت بھی حقیقت ہے اور مذاق بھی حقیقت ہے، نکاح ہے، طلاق ہے اور عتاق ہے۔ اس لیے انہوں نے فرمایا کہ 3 ہے تو بس 3 ہے۔ پھر اسی پہ اجماع صحابہ ہو گیا، اسی پہ تمام محدثین، تمام فقہا کا اتفاق ہے کہ 3 ہے تو پھر 3۔ اچھا بعض لوگ یہ بھی کہہ دیتے ہیں اللہ کے بندے، بہرحال علماء ہیں، ہم تو طالب العلم ہیں، ہماری ہستی بھی نہیں کہ ان پہ اعتراض کریں۔ وہ کہتے ہیں جی قرآن میں تو 2 طلاقوں کا ذکر ہے، تیسری طلاق مولویوں نے کہاں سے نکالی ہے؟ کہتے ہیں قرآن میں الطلاق مرتان، طلاق ہے ہی 2 دفعہ۔ خدا کے بندے آگے بھی تو پڑھو نا، فامساک بمعروف او تسریح باحسان، یہ تیسری طلاق ہے کہ اگر 2 کے بعد پھر طلاق دے رہے ہو تو اللہ نے فرمایا سوچ لو، یا رکھ لو یا پھر بچہ چھوڑ دو۔ یہ تیسری طلاق تو موجود ہے قرآن میں۔ تو 2 طلاق اگر صرف تھیں تو فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غیرہ کا کیا معنی ہوگا کہ اب اس پہ حلال نہیں ہو سکتی جب تک کہ دوسرے سے شادی نہ کرے۔ اچھا اور ایک عورت نے شادی کی، دوسری حضور کے پاس آئی اور نے کہا یا رسول اللہ جس سے میری شادی ہوئی ہے نا، تو اس نے باقاعدہ کپڑا بنا کے دکھایا کہ اس کا تو آلہ ایسے ہے، وہ تو کچھ نہیں، وہ دخول ہی نہیں کر سکتا۔ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، جب تک وہ جماع نہ کریں۔ ہاں تم بچنا چاہتی ہو، بہانے بنا رہی ہو، جب تک وہ جماع نہ کرے اس وقت تک نہیں حلال ہو سکتا، لازم اس کے ساتھ جماع۔ تو بہرحال یہ ہے، بہرحال بعض علماء اہل حدیث فرماتے ہیں ہمارے لیے واجب الاحترام ہے، ہم تو ان کا بھی احترام کرتے ہیں کہ بھی ایک مجلس میں 3 جو ہے وہ ایک ہوتی ہے، لیکن بہرحال جمہور ایک طرف۔ اور ویسے بھی یاد رکھو، ایک بات یاد رکھا کرو، جہاں حلال حرام کا مسئلہ آ جائے نا، وہاں احتیاط اسی میں ہوتی ہے کہ بچو کہیں حرام میں نہ پڑ جائے۔ اب سارے امام ایک طرف کھڑے ہوں، ائمہ 4 ایک طرف کھڑے ہوں، اور پھر مسئلہ بھی حلال حرام کا ہے، اور مسئلہ آگے تبادل و تناسل کا ہے۔ بھی چلو 1 منٹ کے لیے تم نے تو 1 کر دی، لیکن وہ 3 ہو چکی تھی، پھر آگے جو اولاد ہوگی اس کا کیا ہوگا؟ اچھا بعض ہمارے یہ کہہ دیتے میں نے جی طلاق دی ہے، رجسٹری کی ہے باقاعدہ، لیکن میری بیوی نے وصول نہیں کی لہذا نہ ہوئی۔ یہ کیا کا مسئلہ ہے؟ تمہارے منہ سے نکلا یا لکھا طلاق ہو گئی، کیا وصول کرے گا؟ پھول بھیجے تھے آپ نے کہ وہ لے کے گلے میں ڈال لیتی۔ کہتا ہے جی کہ میں نے طواف زیارت نہیں کیا تھا، اب میں نے کر لیا ہے اور دم بھی دے دیا ہے تاخیر کی وجہ سے، تو اب میں چھٹی پہ جاؤں تو بیوی حلال بالکل حلال ہے، جب طواف کر لیا تو حلال ہو گئی۔ یہ چھٹی جا رہا تھا اس لیے کیا ہے، اللہ کی حکمت ہے نا، آخر اللہ نے کوئی حکمت تو رکھی ہے، ابھی طواف زیارت کے بغیر بیوی حلال نہیں ہوگی۔ اس نے ابھی تک رگڑا لگا رکھا نا، طواف نہیں کیا، اب خیال آیا یار چھٹی جا رہا ہوں تو بیوی کو تو ملنا ہے، تو پھر کیا ہوگا، اچھا چلو طواف کر لیتے، پھر دم دے دیتے۔ اگر وہ پابندی نہ ہوگی یہ کبھی نہ کرتا، کھا گیا تھا جیسے ابھی تک محرم آ گیا طواف نہیں کیا۔
اس کا مقصد یہ تھا کہ یہ طواف ہضم کرنے والا تھا، یہ چھٹی آ گئی بیچارے کی، اب بیوی تو نہیں چھوڑ سکتا نا. انا للہ و انا الیہ راجعون. یار یہاں یہ مسئلے کیوں نہیں کہتے ہو؟ باقی نماز میں تو بڑا زور لگاتے ہو. حضور پاک نے کب طواف کیا؟ حضور پاک نے طواف زیارت جو ہے 10 تاریخ کو کر لیا، تو امت کو 10 کو کرنا چاہیے. اتباع کرو حضور کی، وہاں مسئلے بھول جاتے ہیں. کہتے جی کہ مسجد مغرب عشاء میں تو امام نماز پڑھاتا ہے قرآن، لیکن ظہر عصر میں بھی امام قرآن پڑھتا ہے. کیا خیال ہے آپ کا؟ ظہر عصر میں نہیں پڑھتا؟ اور وہ حدیث تو ہے مطلق ہے کہ اذا قرأ، جب امام پڑھے چپ رہو. یہ تو نہیں لکھا ہوا زور سے پڑھے تو چپ رہو، ایسا پڑھے تو پڑھتے رہو. گو امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کا یہی فتویٰ ہے کہ جو نمازیں جہری ہیں تم قرآن سن رہے ہو تو امام کے پیچھے نہ پڑھو، اگر نہیں سن رہے ہو تو پڑھ سکتے ہو. لیکن امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ نہیں، امام جب ہو گیا ہے تو قراءۃ الامام قراءۃ لہ. حضور نے فرمایا امام کا پڑھنا مقتدی کا پڑھنا. امام پڑھ رہا ہے بات ختم ہوگی، ورنہ امام کس کام کے لیے ہے؟ سبحانک اللہم ہم بھی پڑھتے امام پڑھتا ہے، سبحان رب العظیم ہم بھی پڑھتے امام پڑھتا ہے، سبحان رب العلی ہم بھی پڑھتے امام پڑھتا ہے، سمع اللہ لمن حمدہ امام بھی کہتے ہیں، ربنا لک الحمد ہم بھی کہتے ہیں، التحیات امام بھی پڑھتا ہے ہم بھی پڑھتے ہیں، درود امام بھی پڑھتا ہے. تو باقی امام ہم نے بنایا کس لیے ہے اگر سب کچھ ہم نے خود ہی کرنا ہے؟ بس جو پڑھتے ہیں ہم انہیں بے اعتراض نہیں کرتے، لیکن جو نہیں پڑھتے ان کے پاس بھی دلائل بے انتہا قوی ہیں. جو پڑھتے ہیں کبھی اعتراض نہ کرو. مکے میں رہنے والے آدمی نے حج بدل کیا، اس پہ کوئی قربانی نہیں، حج افراد ہے. انٹرنیٹ موبائل چلانے والوں پر ویب وساطی ہے، فری کنیکشن ہوتا ہے. مجھے ان چیزوں کا پتہ ہی نہیں تو میں کیا سمجھاؤں. مجھے تو آج تک ٹیلی فون سمجھ نہیں آیا. اللہ کی جان، میں سن لیتا ہوں یا بند کر دیتا ہوں. کسی کا نام لکھنا ہو مجھے نہیں آتا. اچھا ایک دو دفعہ میں نے بھی شوق کیا کہ جی وہ ٹچ فون لے لیں، اور 2 دن کے بعد میں نے کہا یہ فون لے جاؤ کسی کو دے دو ہدیہ دے دو، مجھے نہیں آتا ہے ٹچ کرنا. کئی دوست اللہ ان کو جزائے خیر دے آئی فون بھیجا، انہوں نے بلیک بیری بھیجا، انہوں نے گلیکسی 3 بھیجا، بڑے بڑے قیمت. حتیٰ کہ ایک دوست نے تو مجھے وہ ایک ٹیلی فون ہوتا ہے وریتو، وہ بھیجا جرمنی سے. میں نے یہاں پتا کیا اس کی قیمت تھی 47,000 ریال. میں نے ہاتھ باندھ کے اس کو واپس کیا. میں نے کہا خدا کے لیے یہ ہدیہ لے جاؤ. 47,000 ریال کا ٹیلی فون میں لے کے پھروں گا؟ عقل کی بات کرو. انہوں نے کہا جی میں نے تو نیت کر لی. میں نے کہا یار تو مجھے گاڑی بھیج دینا، کوئی ضروری ٹیلی فون لینا ہے؟ اتنا بڑا ٹیلی فون اٹھانے کے لیے تو ایک بندہ رکھوں نا میں. پتہ نہیں اس میں کیا خوبی تھی. 47,000 ریال وری تو فراری. ابھی ایک اور دوست نے کہا جی آپ کے لیے میں بھیج رہا ہوں. خدا کے لیے نہ بھیجا، مجھ پر احسان کرو. ایک آدمی سمجھتا نہیں ہے اتنا مہنگا ٹیلی فون اسراف نہیں. ابھی ایک ٹیلی فون آیا ہے، آپ بتائیں آپ کو اس کی کیا قیمت ہے؟ اس کی قیمت ہے 20 لاکھ ریال. کیا ہے اس کا کور جو بنایا نا انہوں نے وہ پلاٹینیم کے اندر ہیرے لگے. انا للہ ہے. ہاں دشمن کتنا تیز ہے، ہماری دولت ان چیزوں پہ سمیٹ رہا ہے.
ابھی اور کوئی آ جائے